الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون چاند رات سے لے کر شام غریبہ تک پورے عشرے ہم سبھی نے اپنے آپ کو عزاداری سرکار سید الشہداء میں مشغول رکھا. آپ سبھی نے اپنا وجود وقف کر دیا حسین بن علی بن ابی طالب کی عزاداری کے لیے. امید ہے کہ ان سب کا نتیجہ، ان تمام کوششوں کا نتیجہ ہمیں اسی دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے. ہمیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں پل بھر کے لیے بھی پروردگار عالم حسین بن علی سے جدا نہ کرے. اس دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گزشتہ مجالس میں عرض ہوا کہ ولایت یعنی قرب، اور قرب یا مادی ہوتا ہے یا معنوی ہوتا ہے. قرب مادی الزاماً دو طرفہ ہے، لیکن قرب معنوی میں ہو سکتا ہے ایک طرفہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طرفین ہم رتبہ نہ ہو. عرض ہوا کہ یہ سلسلہ عام میں مجموعی ہے، رمضان کے روزوں کی طرح نہیں بلکہ نماز کے اجزاء کی طرح ہے کہ جس پر انسان اگر کفر اختیار کرے، چاہے ایک جز پر کفر اختیار کرے،
تو پورا جز نامقبول، پورا جز غیر قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ولایت حق الہی سے شروع ہو کر ولایت انبیاء کے سلسلے سے گزرتا ہوا اوصیاء تک پہنچ کے امام غائب تک پہنچتا ہے، اور ولایت امام غائب فقہا کے درمیان طول زمان میں منتشر ہو جاتی ہے۔ اور ضروری ہے کہ انسان اس سلسلے کو سمجھے۔ آخری مجلس میں آپ کے سامنے عرض ہوا کہ لوگوں کی تقسیم بندی اس سلسلے کے سامنے مختلف ہے۔ بعض وہ ہیں جو قلباً، یقیناً، حقاً اس سلسلے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تمام لوازم پر ملتزم رہتے ہیں، لیکن بعض دوسرا گروہ یہ ہے، وہ ہے کہ جو ہر طور سے اس سلسلے کو جانتا ہے، ظاہری معرفت بھی رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ یہ سلسلہ حق ہے، لیکن دل کے امراض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، لجاجت کی وجہ سے، حسادت کی وجہ سے اس سلسلے کا انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ طرفین کیفن تو بہت بڑے ہیں، لیکن کمن بہت کم ہے۔ کمیت کے حساب سے تعداد میں یہ طرفین بہت کم ہیں جو حقیقتاً ملتزم ہو اور جو حقیقتاً دشمن ہو۔ بلکہ بیچ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو یمیلون مع کل ریح، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے سے ان کے بارے میں قضاوت نہ کرے، بلکہ ان پر ایک طرح سے ترحم کی نگاہ سے دیکھے، اور جس طرح ائمہ کا شیوہ رہا ہے، معصومین علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے، اس طرح ایک بیدارانہ نگاہ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ یہ نہیں کہ جو بھی غلط فہمی کا شکار ہو اسے فوراً طاغوتی بنا دیا جائے اور اپنے آپ سے دور کر دیا جائے، نہیں۔ آپ کے سامنے روایتیں پیش ہوئیں، سیرت کی بعض مثالیں پیش ہوئیں، اور پتہ یہ چلا کہ ہم اگر ابو الامہ کو مانتے ہیں تو ہمیں بھی ابو الامہ کی طرح کردار نبھانا ہوگا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ مولا کائنات پدر امت تھے اور پدر نے کبھی اپنی اولاد کی نفی نہیں کی بلکہ ان پر ترس کھایا، ہر حال میں ان کی ہدایت کی، دل میں ان کا درد لیے رہے، تو ضروری ہے کہ ہم بھی اسی طرح پدرانہ پیش آئیں۔ یہ اصطلاح ہمارے یہاں رائج ہے کہ بڑے بھائی، لیکن حق تو یہ ہے کہ ہم بڑے بھائی ہیں، ہم پدرانہ پیش آئیں۔ ہمارے امام نے ہم سے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ان کی حد تک نہ گراؤ بلکہ بزرگی دکھاؤ، بزرگواری سے پیش آؤ۔ وہ دوسرے ہوتے ہیں کہ جو اپنوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں۔ جب ان کا اپنا بلوے میں گھر چکا ہوتا ہے، کچھ دیر میں مرنے والا ہوتا ہے، تب بھی اس کی مدد نہیں کرتے، فوج سے کہتے ہیں کہ رکے رہنا، جب مر جائے تو پھر جانا۔ فوج کو حدود مدینہ پہ روکے رہتے ہیں، اپنا کوئی مر رہا ہے لیکن فوج کو حدود مدینہ پہ روکے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا مردہ زیادہ فائدہ مند ہے بجائے زندے کے۔ اپنا ہے، اپنے ہی خاندان کا ہے، اپنے ہی اصل کی کوئی فرع ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ بھی اس طرح خیانت و غداری کر رہے ہیں، اور صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مرے تاکہ ہم اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ کوئی غیر ہے۔ مولا کائنات اپنی فوج کو عتاب کر رہے ہیں کہ کیسے یہ ہوا کہ تم یہاں موجود رہے اور غیر پر ظلم ہوا۔ تم یہاں موجود تھے، صحیح ہے کہ مسلمان نہیں تھی، معاہدہ میں تھی، وہ ہمارے ذمے تھی، ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کو بچائیں۔ تم یہاں موجود تھے، تمہارے سامنے یہ ظلم ہو اور تم دیکھتے رہے۔ ایسی حالت میں اگر مومن شرم سے مر جائے تو میں اس کا عتاب نہیں کروں گا۔ فرق دیکھ رہے ہیں عزیزو، وہ غیر ہیں جو اپنوں کے ساتھ بھی غداری کرتے ہیں، وہ دوسرے ہیں جو اپنوں کو بھی مرتا دیکھ کے ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ لیکن ادھر شیعیان علی ابن ابی طالب کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر غیر پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو ان سے برداشت نہ ہو۔ مولا کائنات نہیں چاہتے کہ شیعیان علی ابن ابی طالب کے اندر بنو امیہ کی بے غیرتی جاگتی جائے، بلکہ یہ چاہتے ہیں
کہ پوری دنیا دیکھ لے کہ ہم قربانیاں دیتے جاتے ہیں لیکن انسانی غیرت کو مرنے نہیں دیتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و علیہ. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا آپ بزرگان کی اجازت کے ساتھ کہ عرض ہوا ولایت یعنی قرب، لیکن یہ قرب کچھ اثر رکھتا ہے، آثار پیدا ہوتے ہیں اس قرب کے بعد. جب انسان پروردگار سے نزدیک ہوتا ہے تو اس نزدیک ہونے کے نتیجے میں، اس قرب حاصل کرنے کے نتیجے میں کچھ آثار ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، آثار ولایت انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور جتنا ہی قرب زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اثر انسان کے اندر نمودار ہوتا ہے. پروردگار عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، نوافل کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے قریب اور قریب تر ہوتا جاتا ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے دوست رکھنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور بزرگان کا مجمع ہے، طلاب کا مجمع ہے. نوافل کا مطلب صرف فقہی وہ نوافل یومیہ نہیں ہے، بلکہ نافلہ کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے جناب ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب بطور نافلہ عطا کیا. نافلہ یعنی کیا؟ کہ وہ چیز جو بن مانگے ملے اسے نافلہ کہتے ہیں. کہ جو نصیب یا حق نہ ہو، جو فرض نہ ہو، اس سے زیادہ اگر کوئی انسان انجام دے تو اسے نافلہ کہتے ہیں. اسی لیے جو مستحب نمازیں ہیں یومیہ اسے نافلہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرض سے بڑھ کر ہیں. کوئی بھی کام انسان جو انجام دے، ما زاد علی حق او فرض او نصیب، جو چیز منافع میں یا حق میں یا فرض میں بڑھ جائے اسے نافلہ کہتے ہیں. تو نافلہ کے ذریعے وہ کام جو واجب نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، ان کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اسے چاہنے لگوں تو اثر کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ، میں خود اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں خود اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں خود اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ عمل انجام دیتا ہے، میں خود اس کے قدم بن جاتا ہوں. یعنی انسانیت کے اندر یہ ظرفیت پائی جاتی ہے کہ اتنا پروردگار سے نزدیک ہو جائے. دیکھ تو وہ رہا ہے لیکن ہے عین اللہ، سن وہ رہا ہے لیکن ہے سمع اللہ، اذن اللہ. پھر اگر انسان یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ خود انجام دے رہا ہے لیکن فعل کی نسبت پروردگار کی طرف ہو تو تعجب نہیں ہے کہ اس سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ سکون سے جواب دے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی دقت کے. کہا جائے یا امیر المومنین، آپ ہر سوال کا اتنی جلدی جواب کیسے دیتے ہیں؟ تو فرمائے کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی؟ کہا 5. کہا اتنی جلدی کیسے جواب دے دے گا؟ یہ ظاہر سی بات ہے، سامنے دکھ رہا ہے. کہا علی کے لیے پوری کائنات ظاہر سی بات ہے، سامنے دکھ رہی ہے. یہ بات کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ایک مادی نگاہ سے نہیں بلکہ عین اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے. تعجب کی بات نہیں ہے کہ معراج سے پیغمبر واپس آئیں، اس سے پہلے کہ کوئی خبر بیان کریں خود مولا کائنات آگے بڑھے اور کہے اے رسول اللہ کیا بتاؤں آپ کے ساتھ معراج میں کیا ہوا؟ یہ بتاؤں پیغمبر کہ پروردگار نے آپ سے کیا بات کی؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر مشرق و مغرب عالم کے بارے میں علی بن ابی طالب خبر دیں. کوئی تعجب نہیں ہے اگر علی بن ابی طالب آنے والی دنیا کے بارے میں ہمیں پیشن گوئیاں بتائے جائیں. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب 40 دن تک تمام مسلمان کچھ نہ کر سکیں تو خود علی بن ابی طالب 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑتے ہوئے نظر آئیں. کوئی تعجب نہیں عزیزو، بس اتنا ہی نہیں کہ وہ انجام دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے،
صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ انجام دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے، نہیں، اگر وہ کہہ دیں تو ہونا پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے ارادہ کر لیا، کیونکہ اب یہ نمائندے اور مظہر ارادہ الہی، اگر اب کہہ دیں تو ہونا پڑتا ہے۔ ادھر علی نے اگر کہہ دیا، اگر خاندان رسالت نے بچوں سے وعدہ کر دیا کہ لباس آنا ہے، تو اگر نہ بھی ہو تو لباس کو بن کے آنا پڑے گا۔ اور اگر کسی جنازے کو، اگر کسی زندہ کو جنازہ بنا کر علی کے سامنے لے آئے، اگر وہ ابھی سانس لے رہا ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اغفر لہذا المسجع قدامنا، اے پروردگار اس لاش کے لیے مغفرت بھیج، تو اب اگر وہ لاش نہ بھی ہو تو اسے لاش ہو جانا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ اثر ہے قرب الہی کا۔ اگر کوئی انسان بندگی پروردگار میں اس مقامات تک پہنچ جائے کہ وہ سمع اللہ، اذن اللہ، عین اللہ کے مقام تک پہنچے، تو اب وہ صاحب ارادہ الہی ہے۔ لیکن عزیزو، روایت میں غور کرنا ہے، لا یزال یتقرب الیہ، یتقرب بالآخر باب تفاعل، محنت سے کوئی کام انجام دینا۔ تو کیا ادھر قرب الہی پانے کے لیے کوئی زحمت و محنت کرنی پڑ رہی ہے معصومین میں؟ یعنی قرب الہی پہلے سے ان کے لیے حاصل ہے، یہ جب گود میں ہے، ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، تو نہیں، یتقربو ان کے ذریعے حاصل ہوگا۔ یعنی لوگ اگر مقام یتقربو تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو صرف اور صرف راستہ اہل بیت ہیں، صرف اور صرف راستہ خاندان رسول محمد و آل محمد ہیں، ان کے ذریعے انسان کو یتقربو تک جانا ہے، اس مقام تک پہنچنا ہے کہ پروردگار سے اتنا نزدیک ہو جائے کہ پروردگار اس کی سماعت اور بصارت بن جائے۔ یہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں، اہل بیت پہلے سے اس مقام پر فائز ہیں، وہ اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی نوافل انجام دے رہے ہیں، یہ ان کی خود کی نشانی ہے، مقامات پانے کے لیے نہیں۔ مقامات ان کے لیے پہلے سے ثابت ہیں، یہ کسی اور کے لیے ہے جو ان کے ذریعے سیر کرے اور مقامات تک پہنچے، مقامات قرب الہی تک پہنچے۔ وہ جو معصوم نہیں ہیں لیکن اہل بیت سے قریب ہو گئے، وہ ان مقامات تک پہنچے ہیں کہ ان کی سماعت اور بصارت، سماعت و بصارت الہی بن جائے، ان کی زبان لسان اللہ بن جائے۔ جو معصوم نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں، قرب حاصل کیا خود معصومین سے بھی تاکہ پروردگار عالم تک پہنچ سکے، قرب حاصل کرنے کے بعد ان مقامات تک پہنچے کہ وہ خود ارادہ کرے اور ہو جائے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو مادی طریقے سے بھی اہل بیت سے بہت قریب ہے، معنوی طریقے سے بھی اہل بیت سے بہت قریب۔ ہم مادی طریقے سے اتنا قریب کہ ایک دو معصوم کی بیٹی، دو معصوم کی بہن، خاندان معصوم میں گھری ہوئی، یہ مادی قرب ایسا اہل بیت سے، اور اسی قرب کے ذریعے پروردگار عالم سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے یہ ذات۔ اور وہ آثار جو قرب الہی اور ولایت الہی کے لیے لکھے گئے ہیں، وہ سب اس کے اندر نمودار ہو رہے ہیں، سب کے سب اس ذات میں نمودار ہو رہے ہیں وہ آثار۔ کیسے؟ کہاں کبھی حفاظت جان امام انجام دے رہی ہے، کبھی شریک امر معصوم ہو کر شریکت الحسین کہلا رہی ہے، کہیں نافلہ اتنا انجام دے رہی ہے کہ دنیا صبر حیران رہ جائے۔ اور صرف ایسا نافلہ نہیں بلکہ شام غریبہ میں فقہی نافلہ بھی انجام دے رہی ہے، اور نافلہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ خود حسین کہے یا اخیہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل،
یہ ذات بھی مظہر ارادہ الہی بن سکتی ہے. یہ ذات بھی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ارادہ کرے اور ہو جائے. ارادہ کرے اور ہو جائے. کیسے؟ ادھر ہم نے دیکھا تھا جب زندہ پر علی نے نماز پڑھائی تو وہ مردہ ہو گیا. ابھی تک اس کی سانسیں چل رہی تھی. ادھر علی نے کہا اللہم اغفر لہذا المیت، سانسیں رک گئی. ہم نے دیکھا پورے کوفے کی سانسیں چل رہی تھی. ادھر علی کی بیٹی نے کہا اسکتو حبست الانفاس وسکتت الاجراس، سینوں میں چلتی ہوئی سانسیں رک گئیں اور جانوروں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی گھنٹیاں بند ہو گئیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیوں ایسا ہے؟ ہم مظہر ارادہ الہی قریب ہو چکی ہے اتنے زیادہ معصومین سے، ان مظاہر قرب الہی سے، ان مظاہر ولایت اللہ سے، کہ اب یہ اگر ارادہ کرے گی تو ہوگا. ہمت نہیں ہوگی کسی کی بولنے کی. سانسیں رک گئیں، سب نے دیکھا. اور ہاں عزیزو، زینت یعنی وہ چیز جو انسان کے کمال کو اجاگر کرے. توجہ کریں، انسان کے کمال کو جو چیز اجاگر کرے اسے کہیں گے زینت. اگر کوئی اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، تو توجہات خود اس چیز پر نہیں جائے گی جو خوبصورت ہے، نہیں، انسان کے کمال کی طرف جائے گی. یہ اپنے آپ کو، اپنے آپ کی زینت انجام دے رہا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہا ہے، زینت کا استعمال کر رہا ہے، تو خود زینت پہ توجہات نہیں اٹکتی. توجہات خود زینت پہ نہیں رکتی، بلکہ کام یہ ہے کہ توجہات کو جذب کرے، کمال صاحب زینت تک پہنچائے. توجہ کریے، توجہات جذب ہوتی ہیں زینت کے ذریعے، لیکن وہیں پر رکتی نہیں ہے، صاحب زینت کی طرف جائیں گی. اب نام کیا ہے؟ زین اب، جو زینت ہے مولائے کائنات کی. ساری توجہات جذب کی خطبے کے ذریعے، تمام لوگ متوجہ ہوئے. راوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ما رأیتو خفرتن واللہ انتق منہا، میں نے اپنی زندگی میں کوئی خاتون نہ دیکھی تھی جو اتنا فصیحہ اور بلیغہ ہو. کأنہا تفرع من لسان امیر المؤمنین. لگ یہ رہا تھا کہ بول تو زینب رہی ہیں لیکن زبان اور الفاظ خود مولا کائنات کے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور ہر طرح سے زین اب ہو کر زمانے کے سامنے ثابت کیا ہے. سن 39 میں جناب عقیل مکے سے ایک خط لکھتے ہیں مولا کائنات کے لیے. سن 39 میں حالات کیا ہیں؟ مالک شہید ہو چکے ہیں، مالک اشتر شہید ہو چکے ہیں، عمار شہید ہو چکے ہیں، محمد ابن ابی بکر شہید ہو چکے ہیں، ابن تیہان ذو الشہادتین سب شہید ہو چکے ہیں. یعنی تقریباً جو حلقہ اصلی مولا کائنات کا ہے وہ سب کے سب شہید ہو گئے. اور ملک کے حالات کیا ہیں کہ تقریباً ملک ہاتھ سے جا رہا ہے. وہ امپراتوری اسلامی جو مولا کائنات کے ہاتھ میں تھی وہ تقریباً بٹ چکی ہے، کچھ حصہ، آدھے سے زیادہ حصہ جا چکا ہے معاویہ کے لیے. جناب عقیل ایک خط لکھتے ہیں مولا کائنات کو اور کہتے ہیں یا علی، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اب آپ کریں گے کیا؟ آپ تو اکیلے پڑ گئے، مملکت اسلامیہ ہاتھ سے جا رہی ہے، آپ اکیلے ہو چکے ہیں. آپ کا جو اصلی حلقہ تھا، جتنے علم بردار تھے آپ کے، سب دنیا سے جا چکے ہیں. اب آپ کریں گے کیا؟ ارادہ کیا ہے؟ کچھ بتائیے تاکہ ہمیں سکون ملے. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ میں جنگ کے علاوہ کچھ اور نہ کروں گا. اور سنو اے میرے بھائی، لا یزید الناس حولی، لا یزید کثرت الناس حولی عزہ، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ ہونا میرے اطراف میری عزت میں اور میری سرسختی میں بڑھاتا نہیں ہے. ولا تفرقهم عنی وحشہ، اگر سب مجھ سے دور بھی ہو جائیں تو مجھے احساس تنہائی نہیں ہوتا.
وَلَا تَحْسَبَنَّ ابْنَ أَبِيكَ، اپنے باپ کے بیٹے کو یہ مت سمجھنا کہ وہ ذلت کی طرف سر جھکا دے گا. وَلَا تَحْسَبَنَّ ابْنَ أَبِيكَ وَلَوْ أَسْلَمَهُ النَّاسُ مُقِرًّا لِلزَّيْنِ، اگر پوری دنیا بھی مجھے چھوڑ دے تو میں کبھی بھی تسلیم نہ ہوں گا. یعنی اے عقیل میرے بھائی ضرور ہو، مجھے ایسے پہچانو. اب اسی باپ کی بیٹی کے بارے میں لوگوں نے سوچا تھا کہ یہ اب تنہا ہو گئی ہے شاید ڈر جائے، یہ تنہا ہو گئی ہے شاید ڈر جائے. نخوت و غرور کے ساتھ کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، شاید ڈر جائے. جواب کیا ملا؟ ما رأیت الا جمیلا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ مت سمجھو کہ اگر ہم اکیلے ہو گئے تو کمزور ہو گئے. ہاں ہمارا دل مغموم ہے، لیکن جب ظالم کے سامنے آتے ہیں تو ہم اپنی شکست کا اظہار نہیں کرتے، عزت کے ساتھ سامنے آتے ہیں. انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وهو غیرنا، کا فضیحت دوسرے کی ہوتی ہے، جھوٹ کوئی اور بولتا ہے، ہم نہیں ہیں ایسے. سختی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. اور ہاں صرف لہجہ نہیں بلکہ محتوا بھی ملتا ہے. صرف لہجہ نہیں بلکہ محتوا میں بھی، الفاظ میں بھی زینت اب نظر آئی. مولا کائنات خط لکھ رہے ہیں معاویہ کو، کہہ رہا ہے کہ آپ ان دونوں سے افضل نہیں ہیں، فضیلت کسی اور میں ہے. آپ کے پاس خلافت نہیں ہونی چاہیے، فضیلت کہیں اور ہے. مولا کائنات جواب دیتے ہیں ما انت والفاضل والمفضول، تجھ سے کیا مطلب کہ فاضل کون ہے مفضول کون ہے؟ ما للطلقاء وابناء الطلقاء، ارے آزاد شدہ لوگ اور آزاد شدہ لوگ کے بیٹوں سے خلافت سے کیا مطلب؟ جواب دے رہے سنو، یہ مت سمجھنا ذرا سا ہمارے اندر خاندانی رشتے ہو گئے تو تم ہمارے برابر ہو گئے، ایسا نہیں ہے. کبھی مت سوچنا لیسا امیہ کہاشم، امیہ کبھی ہاشم کے جیسا نہیں ہو سکتا. ولا حرب کعبد المطلب، حرب کبھی عبد المطلب جیسا نہیں ہو سکتا. ولا ابو سفیان کابی طالب، ابو سفیان کبھی ابو طالب جیسا نہیں ہو سکتا. اب آگے نام نہیں لینا چاہتا، کیا کہا؟ ولا المہاجر والطلیق، ہم مہاجر طلیق آزاد شدہ کبھی مہاجر کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ ادب علی ابن ابی طالب، اگلی عبارت کیا ہے؟ ولا الصریح کاللصیق، جس کی نسبت باپ سے مشخص نہ ہو وہ کبھی ہمارے برابر نہیں ہو سکتا. نبی ومنکم المکذب، نبی ہم میں سے تھے، تم میں سے خالی مکذب آیا. منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، اسد اللہ ہمارے درمیان تھا، تمہارے اندر صرف قسم کھانے والے شیر پائے گئے. ومنا جعفر الطیار، آگے بڑھتی گئی بات یہاں تک کہ فرمایا ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سریۃ النار، سیدہ شباب اہل الجنہ ہم میں سے آگ کے بچے تمہارے یہاں پائے جاتے ہیں. ومنا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ خطوط میں مولا کائنات معاویہ کے لیے لکھ رہے ہیں، لیکن ابھی یہ بات زمانے کے سامنے نہیں آئی ہے. یہ الفاظ صرف کچھ مکتوبات ہیں جو کاغذ پر رہ گئے ہیں، کچھ سیاہیاں ہیں جو سفیدی پر رہ گئی ہیں. ابھی امت اسلامیہ انہیں جانتی نہیں ہے، ان محتویات سے کوئی واقف نہیں ہے. کوئی زینت چاہیے تھی جو ان سب کو اجاگر کرے. یہ خطوط یقیناً کوئی فاش نہ کرتا، سب کی عزت پہ بات آتی. یہ خطوط مخفی رہ گئے تھے، ان معانی سے امت اسلامیہ واقف نہیں تھی. جس کا لہجہ علی سے ملتا تھا اس نے محتوا بھی علی سے ملایا.
اس نے الفاظ بھی علی سے ملائے. جب شام میں انہی طلقاء کے نمائندے کے سامنے آئی تو کیا کہتی ہیں؟ امن العادل یبن الطلقاء. اے آزاد شدہ لوگوں کے بیٹے، کیا یہ عدالت ہے کہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے؟ اور آگے اسی انداز میں فرمایا وَكَيْفَ يُرْتَجَى مَنْ لَفِظَ فُوهُ أَكْبَادَ الْأَزْكِيَاء. ارے اس سے امید کیسے ہو کہ جس کی ماں نے پاک لوگوں کے جگر چبائے ہوں؟ پورا خاندان سمجھا دیا دنیا کے سامنے. بات آگے بڑھتی گئی اور کیا کہا؟ الا فالعجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجباء بحزب الشیطان الطلقاء. ارے عجیب بات ہے کہ ہم باحسب لوگوں کا قتل وہ کر رہے ہیں جو خود حزب شیطان ہے اور طلیق ہے. اگر علی نے خط میں 2 بار طلقاء کہا تھا تو زینب نے بھی 2 ہی بار خطبے میں طلقاء کا لفظ استعمال کیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو لہجہ بھی مل رہا ہے، الفاظ بھی مل رہے ہیں، معانی بھی مل رہے ہیں. قرب حاصل کر رہی ہیں، قرب حاصل کر چکی ہیں. جو کہہ رہی ہیں وہ ہو رہا ہے. اگر اشارہ کر رہی ہیں تو سانسیں رک رہی ہیں. جانوروں کے گردنوں میں گھنٹیاں رکی جا رہی ہیں. اور وہ چیزیں، وہ معانی، وہ خطوط جو چھپے ہوئے تھے زینت اب کے ذریعے اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہیں. مولائے کائنات پیشن گوئی کرتے تھے نا، زمانے کا گزشتہ اور آئندہ ان کے سامنے ہوتا تھا نا. ادھر بھی زینب نے دربار یزید میں کوئی پیشن گوئی کی. کیا کہا؟ یا یزید کد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ ما تمحو ذکرنا. اپنی تمام مکاریاں دکھا لو، اپنی تمام کوششیں کر لو، لیکن یہ جان لو کبھی تم ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتے. آیت اللہ صافی، مرحوم آیت اللہ صافی شہید آگاہ میں کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک شعاری جملہ نہیں ہے بلکہ غیب کی خبر ہے جو زینب بتا رہی ہیں. اور اس غیب کی خبر کو کون جان سکتا ہے آپ سے بہتر؟ ہوگی وہ قوم جو زینب کے ارادے کا تحقق بن کے سامنے آئے گی. یہ ارادہ زینب نے کیا تھا جو ارادہ ولایت سے ملا ہوا تھا، اور ہم نے آج دیکھا کہ یہ ارادہ محقق ہوا ہے. وہ قوم جو ذکر حسین کو مٹنے نہیں دیتی. ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی کام میں مشغول ہوں، ہم ہمیشہ محرم میں ذکر حسین کرنے پہنچ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز ہمیں ذکر حسین سے الگ ہی نہیں کر سکتی. ایک طرح سے ہم زینب کے دل کی دعا بن کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، زینب کے وعدے کا تحقق بن کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ظالم ہمیں نہ ڈرائے کہ مار ڈالیں گے، ظالم ہمیں دھمکیاں نہ دے. ارے ہم تھے ہی نہیں، ہماری ماؤں نے دعا مجلسوں میں کی تھی تب ہم دنیا میں آئے ہیں. ارے جب ہم تھے ہی نہیں بغیر ذکر حسین کے تو ذکر حسین کے لیے ڈریں گے کیوں؟ تم کتنا ہی دھمکیاں دے دو، کتنا ہی ہمیں ڈرا لو، قتل کی وارننگ دے دو، لیکن ہم نے دیکھا 1447 میں شب عاشور ایک غلام حسین دھمکیاں ہونے کے باوجود دل میں چین نہ لا سکا، ذکر حسین کے لیے آ گیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہمارا سکون ہی مجلس حسین ہے، ہماری زندگی ہی مجلس حسین ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ذکر حسین کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم زندگی کر رہے ہیں، حیات باقی ہے، جی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ذکر حسین کر رہے ہیں. نہیں، کیونکہ ذکر حسین کر پا رہے ہیں اسی لیے زندہ ہیں. ذکر حسین نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہ رہیں گے. ہماری کوئی پہچان ہی نہیں ہے، کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، حیات ہی نہیں ہے. سانسیں ہماری حسین کے ذکر کے بل پہ چل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا
کی جو وعدے اصحاب حسین نے کیے تھے وہ شب عاشور ختم ہو گئے. وہ وعدے جو اصحاب حسین نے حسین سے کیے تھے وہ ختم ہو گئے. وہ نہیں جانتا تھا کہ زینب کے وعدے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا ان وعدوں کو دہرائے گی. پوری دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی واللہ یا ابا عبداللہ لو انا نعلم انا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا 1000 مرة ما تركناك يا حسين. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بوجھ ہلکا کر رہی ہے امامت کا، جان بچا رہی ہے امام کی، شریکت الحسین کہلا رہی ہے، اور ارادہ اتنا مضبوط کہ ارادہ امام جیسا نظر آئے اور زینت بدر نظر آئے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ بلائے حسین میں جو سب سے زیادہ شراکت رکھنے والی ذات ہے وہ زینب ہے. کیونکہ بلائے عاشورہ میں اس مقام تک پہنچ گئی ہے. اگر حسین ان مقامات عالیہ پر پہنچے ہیں تو حسین کے ساتھ ساتھ اس بلائے عظیم میں، اس فدائے عظیم میں زینب بھی شریک ہے. ہاں عزیزو، اہل منبر پڑھتے ہیں، کوئی مقایسہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاں پر مصائب شہدائے کربلا ختم ہو رہے ہیں وہیں پر مصائب زینب کبریٰ شدت ہو رہے ہیں. ابھی تک اگر زینب مصائب برداشت کر رہی تھی تو اصحاب موجود تھے. اگر محاصرے کو برداشت کر رہی تھی تو حسین اور اصحاب حسین موجود تھے. اگر اصحاب کا جانا برداشت کر رہی تھی تو ابھی بنی ہاشم موجود تھے. اگر بنی ہاشم ایک ایک کر کے جانے لگے تو ابو الفضل عباس موجود تھے. اگر عباس بھی چلے گئے تو ابھی زینب کا بھیا موجود تھا. لیکن اب حسین بھی دنیا سے جا چکے ہیں. اب زینب کے مصائب میں شدت ہو رہی ہے. شام غریبہ ختم ہو چکی. زینب 2 راتوں سے کم 2 راتوں سے جاگ رہی ہے. عباس بن کے تلایا پھر چکی پوری رات. اب جو صبح آ رہی ہے یہ سکون کی نہیں بلکہ مصائب کی صبح ہے. لشکر کوفہ ظہر تک اپنے کشتوں کو، اپنے مقتولین کو دفن کرنے میں مشغول رہا، اور پھر اس کے بعد آواز لگائی کہ اے اسیران خاندان حسین تیار ہو جاؤ اسیری کے لیے، اب تمہیں کوفے جانا ہے. اونٹوں کو لایا گیا، تمام تر سب لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں سوار ہونا ہے. ابھی تک جب مدینے سے چلے تھے تو تمام بنی ہاشم موجود تھے جو خواتین کو سوار کرتے. علی اکبر موجود تھے، اور محمد موجود تھے، قاسم موجود تھے. اب ان بیویوں کو سوار کون کرے؟ ارے بن کے عباس دکھانے والی، ارے رباب دل چھوٹا مت کرنا، میں موجود ہوں. سب کو سوار کیا، ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کرتی رہی. اب جو اپنی باری آئی عجب نہیں رخ کیا ہو. اے عباس ہر قدم پہ تمہاری یاد. سوار ہو چکے اہل حرم، کچھ ہی دور پڑے تھے. بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ مخدرات نے قسم دی کہ ہمیں وہیں سے گزارنا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم آخری بار ان سے وداع کر سکیں. شاید امید یہ تھی کہ دور سے دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے، لیکن جیسے ہی قافلہ لاشہائے مبارک کے سامنے سے گزرا، راوی کہتا ہے جس طرح فصل خزاں میں پتے جھڑنا شروع ہوتے ہیں تمام قافلہ حسینی نے اپنے آپ کو گرانا شروع کیا. دوڑتے ہوئے سب مقتل الحسین کے پاس پہنچے. ارے جناب زینب جو پہنچی، راوی کہتا ہے زینب نے بیان کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السماء. ارے اے رسول خدا، آپ کے اوپر ملائکہ نے نماز پڑھی. یہ آپ ہی کا حسین ہے جو خون میں نہا چکا ہے،
جس کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں. تصفی علیہ ریح الصبا، ارے ہوائیں چلتی ہے جو خاک اس کے بدن پر. راوی کہتا ہے واللہ لقد ابکت کل عدو و صدیق، کوئی ایسا دوست نہ تھا، کوئی دشمن نہ تھا مگر یہ کہ رو پڑا. یہاں تک کہ آنکھیں جانوروں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہوا، ان کی سم پر گرنے لگا. چیخ مار رہی تھی زینب، سب گریہ کر رہے تھے، تمام اہل حرم موجود تھے حسین کے پیکر مبارک کے پاس. لیکن ایک ذات تھی جو دور سے دیکھ رہی تھی، جو دور تھا، آ نہ سکا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، پیر شتر کے نیچے سے ایک دوسرے میں بندھے ہوئے تھے. دیکھ رہا تھا کہ ساری بیویاں میرے باپ کے لاشے تک پہنچ گئی، ارے میں بیٹا ہوں، میں نہ پہنچ سکا. ایک مرتبہ جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سید سجاد سکتے کی کیفیت میں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی دم توڑ دیں گے. فوراً اپنے آپ کو حائل کیا، ارے یا بقیت جدی وابی مالی اراد تجود بنفسک. ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ دم توڑ دوں. ارے بھوبی اماں، انہوں نے اپنے کچھ تھائے میں جس کو دفن کر لیا. ارے یہ ولی خدا کا جنازہ ہے، میرے بابا کا جنازہ ہے. میں اتنا مجبور ہوں اپنے باپ کو مٹی نہیں دے. ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آیا جو لشکر دشمن نے اعلان کیا جلدی پیکر حسین کو چھوڑو، سوار ہونے کی تیاری کرو. بیویاں دہل گئی، پیچھے ہٹ گئی. ایک بچی تھی جو اپنے باپ سے لپٹی ہوئی تھی، باپ کو چھوڑ نہ رہی تھی. عزیزو، جب یتیمان زہرا کو چھوڑ نہیں رہے تھے تو علی نے بڑے پیار کے ساتھ سب کو ہٹایا تھا، بڑی شفقت کے ساتھ دور کیا تھا. ہاں، یتیم کو اسی طرح لاش سے ہٹایا جاتا ہے، لیکن وہ نہ جانے کیسے بے رحم لوگ تھے. راوی کہتا ہے جاءت عدت من الاعراب، ارے کچھ بدمعاش آئے، تازیانہ اٹھایا، جروہا ان صدر ابیہا، ارے گھسیٹتے ہوئے باپ کے لاشے سے الگ کیا. زینب نے جو دیکھا کہ امانت حسین خطرے میں ہے، اپنے آپ کو بیچ میں ڈال دیا. تازیان زینب پر گرنا شروع ہوئے. بابا انظر الی امتی المضروبہ، ارے بابا دیکھو میری بھوبی اماں